جنگ عظیم دوم کے بعد وجود میں لائی جانے والی ٹیسٹ ٹیوب اسرائیلی ریاست کو فلسطینی عوام کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں۔ فلسطینی عوام نے مئی 15 1948 ہی میں عالمی طاقتوں کے تصویراتی ملاپ سے ناجائز ریاست کو جنم دیے جانے کے اس واقعے کو النکبہ یعنی بہت بڑی تباہی قرار دیا تھا۔ 1948 میں جب اسرائیل کا ناجائز جنم ہوا تو مسلم ممالک کی تعداد صرف 10 تھی، جو کہ آج 60 کے قریب ہو چکی ہے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں پہلی عالمی جنگ کے دوران صہیونیوں کی طرف سے اتحادیوں کا ساتھ دینے کے صلے کے طور پر برطانوی حکومت نے یہودیوں کے ساتھ الگ ریاست کا وعدہ کیا۔ اس سلسلے میں اگرچہ اعلان بالفور نومبر 1917 میں سامنے آیا، لیکن اس سے کئی سال پہلے ہی برطانوی شہ پا کر مغربی ممالک میں بکھرے ہوئے یہودیوں نے فلسطین پہنچنا شروع کر دیا تاکہ ایک ناجائز یہودی ریاست کے قیام سے پہلے زمین ہموار کر سکیں۔ یہودی ریاست کی راہ ہموار کرنے کا آغاز ہوا تو فلسطین میں یہودی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ فلسطین میں یہودیوں کی حقیقی آبادی کیا تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ 19ویں صدی کے آغاز میں صرف چند ہزار یہودی فلسطین میں موجود تھے اور ان کی اکثریت بھی تجارت پیشہ اور ہنرمند افراد پر مشتمل تھی، جو عام طور پر زمین کے مالک نہ تھے۔ لیکن 1918 تک برطانوی سرپرستی کے باعث یہودیوں نے مغرب سے قبضہ اپروچ کے ساتھ نہ صرف فلسطین میں اپنی افرادی قوت دھیرے دھیرے منتقل کرنا شروع کر دی، بلکہ فلسطین کی 42,000 ہیکٹر اراضی بدعنوان افسروں اور عرب دشمن برطانوی حکام کی ملی بھگت سے ہتھیا لی۔ یوں قبضے کا یہ سفر صہیونی تحریک کی قیادت اور مغربی و امریکی سرپرستی میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانیوں کو شکست ہوئی اور فلسطین برطانوی عملداری میں چلا گیا۔ عثمانیوں کی شکست اور خلافت کا خاتمہ فلسطین پر صہیونی قبضے کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھی۔ برطانوی حکام نے فلسطین میں بندوبست اراضی کے لیے ایسے قوانین ترتیب دیے کہ جن کے تحت یہودیوں کے لیے فلسطین میں زمین خریدنا آسان تر اور عرب باشندوں کا اپنی ذاتی جائیداد کو سنبھال پانا یا برقرار رکھنا مشکل تر ہو گیا تھا۔ عرب شہریوں کی جائیدادوں پر نت نئے ٹیکس عائد کیے جانے لگے تاکہ وہ تنگ آ کر اور زمینیں بیچ کر فلسطین چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ 1948 تک یہودیوں کے زمین خریدنے کی صورت یہ ہو چکی تھی کہ وہ مختلف ہتھکنڈوں سے وسیع پیمانے پر فلسطین کی اراضی کا معقول حصہ ہتھیا چکے تھے۔ اس سلسلے میں ایسے بڑے عرب زمیندار خاندانوں سے یہودیوں نے بطور خاص زمین خریدنے پر توجہ مرکوز کی، جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح لبنان اور شام سے بھی تھا۔ قانون، انصاف اور انسانی حقوق کے نعروں کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والی اقوام متحدہ نے بھی اس معاملے پر شدید جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ یوں قرارداد نمبر 181 کی چھتری تلے اسرائیل کو قانونی تحفظ مل گیا۔ اس قرارداد کا ایک اور بھیانک پہلو یہ تھا کہ جہاں یہ قرارداد فلسطین کے اصل مالک فلسطینی عوام سے ان کی زمین چھین کر یہودیوں کو دینے کا ذریعہ بنی، وہیں اس قرارداد کے تحت اکثریتی فلسطینی عوام کو ناجائز طور پر فلسطین میں آباد ہونے والی یہودی اقلیت سے بھی کم رقبہ دینے کی بات کی گئی اور زمینی اعتبار سے فلسطینیوں کو اقلیت بنا دیا گیا۔ اسی قرارداد کی مدد سے یہ بھی اہتمام کیا گیا کہ فلسطین کے زرخیز علاقے ہی نہیں، دنیا سے رابطے، تجارتی ضرورتوں اور تصویراتی مقاصد کے لیے اہمیت رکھنے والے ساحلی علاقے اسرائیلی قبضے میں جا سکیں، جبکہ فلسطینی باشندوں کے حصے میں صحرا اور بنجر علاقے کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ اس کے باوصف ہوا کہ اقوام متحدہ خوب جانتی تھی کہ 1939 تک یہودی اپنی تمام تر کوششوں اور وسائل کے استعمال کے ذریعے کل فلسطینی آبادی کا 8% سے 30% بن سکے تھے۔ مصنوعی طریقے سے فلسطینی عوام کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے اور یہودی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی کوشش کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے یہودی اقلیت کو 53% فلسطینی اراضی کا مالک بنا دیا اور فلسطینی اکثریت محض 47% رقبے کی مالک تسلیم کی گئی۔ گویا یہ ایک ایسا قبضہ تھا جو عالمی استعماری طاقتوں کے گھناؤنے عزائم اور صہیونی سازش کی تکمیل کے لیے اقوام متحدہ کے ذریعے ممکن بنایا گیا۔ صہیونی قابضین کے قبضے کی ہوس اقتدار اس قدر بڑھی کہ اقوام متحدہ میں اس قرارداد کی منظوری سے پہلے ہی 14 مئی 1948 کو صہیونیوں نے از خود اپنی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا اور اگلے ہی لمحے پورے فلسطین پر قابض ہونے کے لیے فوجی کارروائی شروع کر دی۔ اس فوجی کارروائی میں بلا شبہ یہودیوں کو اس اسلحے سے بہت مدد ملی جو برطانوی انتداب کے زمانے میں
ایک سازش کے تحت برطانوی سرکار نے یہودیوں کو دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 181 میں یہودی اقلیت کے لیے 53% علاقہ مختص کیا گیا تھا، جبکہ اپنے ناجائز قیام کے فوری بعد شروع کی گئی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں صہیونیوں نے مزید فلسطین کے 19% علاقے پر قبضہ کر لیا اور یہودی اقلیت صہیونی سازشوں اور استعماری سرپرستی میں 72% فلسطینی علاقے کی ناجائز قابض بن گئی۔ انہی حربوں کے ذریعے مشاوم اور کبوتزم نامی یہودی خاندان سامنے آئے، جو فلسطینیوں کی جائیداد کے مالک بن کر دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے پراپرٹی مالکان بن گئے۔ ان اقدامات کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت نے عرب بستیوں، عمارتوں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو مسمار کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ مسجد اقصیٰ بھی اسی سلسلے میں انہدام کے منصوبے کا ہدف رہی، تاکہ اس کی جگہ پر قبضہ کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جا سکے۔ ناجائز اسرائیلی ریاست 1948 سے اب تک درجنوں مساجد کو نہ صرف شہید کر چکی ہے، بلکہ جس طرح فلسطین کی شناخت تبدیل کرنے کی کوششیں جاری ہیں، مساجد کی شناخت تبدیل کرنے کی کوشش کے تحت فلسطین کی کئی مساجد کو کلبوں، ریستورانوں، قہبہ خانوں اور شراب خانوں میں بدل دیا گیا ہے۔ المجدل میں ایک مسجد کو ریستوران بنا دیا گیا ہے، یافا کی مسجد کو کلب میں تبدیل کر دیا گیا ہے، حیفا کی ایک مسجد کو قہبہ خانہ بنا دیا گیا ہے اور صفا کی ایک مسجد کو عجائب گھر بنا دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، ناجائز اسرائیلی ریاست نے مسلمانوں کے قبرستان تک شہید کر کے جگہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ القدس کے معروف قبرستان مامن اللہ کو اسرائیل نے بلڈوز کر کے یہودیوں کے لیے سیرگاہ بنا دیا ہے۔ یافا کے قبرستان گزور کو ختم کر کے اب وہاں یہودی صنعتی علاقہ قائم کر دیا گیا ہے، جبکہ اسی قبرستان کے ایک حصے کو کاٹ کباڑ اور کوڑا کرکٹ کے لیے مختصر کر دیا گیا ہے۔ حیفا کے ہزاروں قبروں والے استقلال قبرستان کو بلڈوز کر کے یہودیوں کے لیے تفریح گاہ بنا دیا گیا ہے۔ دنیا میں قبضے کی اس سے بدترین شکل شاید ہی کہیں آج دیکھی جا سکے۔ فلسطین پر اسرائیلی قبضے سے پہلے 1,68,000 ہیکٹر اراضی اسلامی اوقاف کی ملکیت تھی، جو فلسطین کی مجموعی اراضی کا 5.6% اور زرعی اراضی کا 10% تھی۔ اسی اسلامی اوقاف میں مسلمانوں کی 340 بستیاں تھیں۔ ان سب پر بھی اب یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اسرائیل فلسطین کے ہر حصے اور ہر گوشے پر قبضہ چاہتا ہے، اس لیے غزہ اور مغربی کنارے پر اس کا مکمل کنٹرول باقی نہ رہ پانا اسے برداشت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی افواج بہانے سے ان آبادیوں کو نشانہ بناتی رہتی ہیں۔ غزہ پر مسلط کردہ حالیہ اسرائیلی جنگ بھی اسرائیل کی اسی بوکھلاہٹ اور پریشانی کا اظہار ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کی ناجائز ریاست صرف فلسطین پر اپنے مکمل قبضے سے بھی مطمئن ہو کر بیٹھ جانے والی اور قناعت کرنے والی نہیں ہے، اس کا ہدف اس سے کہیں آگے ہے، اور صہیونی تحریک اسرائیلی ریاست کی حدود کو سعودی عرب بلکہ ایران تک کے بعض علاقوں تک وسعت دینا چاہتی ہے۔ اس توسیع پسندی میں حرمین شریفین بھی صہیونیوں کا اہم ٹارگٹ ہے۔